ہمارے جسم میں کچھ گمنام ہیروز ہیں جو 24 گھنٹے بنا رکے کام کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے گردے ہیں، یعنی جسم کا اپنا سپر ایڈوانسڈ فلٹریشن سسٹم۔ تو چلیے آج ان حیرت انگیز اعضاء کے کمالات کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں جنہیں اکثر ہم اہمیت نہیں دیتے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گردے روزانہ کتنا مائع یعنی لیکوڈ صاف کرتے ہیں؟ اچھا، جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ تقریباً 180 لیٹر۔ یہ اتنا ہے کہ جیسے درجنوں پانی کے گیلن بھر جائیں۔ یہ ایک نمبر ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا ان کا کام صرف صفائی کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا کردار اس سے کئی زیادہ بڑا اور اہم ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے دوسرے ضروری کام ہیں جو گردوں کو ہماری صحت کے لیے اتنا لازمی بناتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم گردوں کی ناقابل یقین کارکردگی سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس میں گردے کی تکلیف دہ پتھری اور گردوں کے فیل ہونے پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں ہم ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ جیسے حلوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے صحت مند گردوں کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی میں قدرت کا ایک حیاتیاتی معجزہ ہے۔ ذرا گردے کے اس بنیادی ساخت کو دیکھیں۔ اس کی جو باہر والی تہہ ہے اسے کارٹیکس کہتے ہیں، اور جو اندرونی حصہ ہے وہ ہے میڈیولا۔ اچھا، ان دونوں حصوں کے اندر لاکھوں ننھے ننھے فلٹرز ہوتے ہیں جنہیں نیفرون کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہی وہ محنتی کارکن ہیں جو گردوں کا سارا کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو صاف ہے کہ گردے صرف کچرا صاف کرنے والے فلٹر نہیں ہیں، یہ تو ہمارے جسم کے ماسٹر مینیجر ہیں۔ نمک اور منرلز کی سطح کو بیلنس رکھنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد دینا، اور یہاں تک کہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھنا۔ واقعی ایک میں اتنے سارے کام۔ پیشاب بننے کا یہ پورا عمل 4 بڑے ذہین مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا، بڑے پیمانے پر فلٹریشن، جہاں خون کو صاف کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ری ایبزارپشن، جہاں جسم بڑی چالاکی سے پانی اور غذائی اجزاء جیسی تمام مفید چیزیں واپس لے لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، سیکریشن، جہاں آخری بچا ہوا کچرا پیشاب میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایکسکریشن، یعنی جب پیشاب جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس پورے جادوئی عمل کو اوسمو ریگولیشن کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں جسم کا وہ طریقہ ہے جس سے وہ یقینی بناتا ہے کہ پانی اور نمک کا توازن بالکل ٹھیک رہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو ہمارے خلیات یا تو پھول سکتے ہیں یا سکڑ سکتے ہیں، جس سے پورے جسمانی نظام میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ اہم فلٹرز خراب ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور جانتے ہیں خوفناک بات کیا ہے؟ گردوں کی بیماری اکثر حملہ کرتی ہے، بالکل خاموشی سے۔ مایو کلینک کے مطابق امریکہ میں ہر 7 میں سے 1 بالغ شخص گردوں کی دائمی بیماری میں مبتلا ہے، اور سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی بڑی وجوہات عام بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر۔ اس کے علاوہ دوسرے عوامل جیسے کہ موروثی بیماریاں، آٹو ایمیون مسائل، اور یہاں تک کہ کچھ ادویات کا طویل استعمال بھی ہمارے گردوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم گردے کی ایک بہت ہی عام اور انتہائی تکلیف دہ مسئلے کی طرف آتے ہیں، گردے کی پتھری۔ اس درد کو اکثر رینل کولک کہا جاتا ہے۔ کمر کے پہلو میں ایک ناقابل برداشت، تیز اور اچانک درد جو اکثر متلی اور قے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب پتھرے پیشاب کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر گردے کی پتھریاں تقریباً 80% کیلشیم سے بنتی ہیں۔ دوسری قسمیں جیسے یورک ایسڈ یا انفیکشن کی وجہ سے بننے والی پتھریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو یہاں اصل کردار کیلشیم کا ہے۔ اگر پتھری اتنی بڑی ہو کہ خود نہ نکل سکے تو 3 بڑے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے شاک ویو لیتھوٹرپسی، جو بنیادی طور پر باہر سے لہروں کے ذریعے پتھری کو توڑتی ہے۔ دوسرا یوریٹروسکوپی، جس میں ڈاکٹر پیشاب کی نالی کے ذریعے ایک چھوٹا کیمرہ ڈال کر پتھری کو ہٹاتے یا توڑتے ہیں۔ اور تیسرا PCNL، یہ ایک بڑا طریقہ ہے جس میں کمر پر ایک چھوٹے سے کٹ کے ذریعے پتھری نکالی جاتی ہے۔ جب گردوں کو پہنچنے والا نقصان اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اپنا کام مزید نہیں کر سکتے تو اسے گردوں کا فیل ہونا یا اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کہتے ہیں۔
इस मकाम पर जिस्म का फिल्ट्रेशन सिस्टम आप समझे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। इस बीमारी की पेशरफ्त को EGFR नामी स्कोर के बुनियाद पर 5 मराहिल में मापा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टेज 1 में गुर्दे का काम तकरीबन नॉर्मल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्कोर गिरता जाता है, यहाँ तक कि स्टेज 5 में, जिसका मतलब है गुर्दों का मुकम्मल फेल होना, जब EGFR स्कोर 15 से भी नीचे चला जाता है। जब गुर्दे काम छोड़ देते हैं तो डायलिसिस जिंदगी को सहारा देने वाला एक हिफाजती जाल बन जाता है। ये एक मसनूई हल है जो आप समझें नाकाम गुर्दों का काम संभाल लेता है। इसकी 2 अहम किस्में हैं। हीमोडायलिसिस, जहां खून को जिस्म से बाहर एक मशीन के जरिए साफ किया जाता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस, जो बड़ी चालाकी से जिस्म के अंदर मौजूद पेट की झिल्ली को ही एक कुदरती फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये तस्वीर फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर रही हैं। बाएं तरफ हम हीमोडायलिसिस की वो बड़ी बैरूनी मशीन देख रहे हैं, जबकि दाईं तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस का ज़्यादा कॉम्पैक्ट सिस्टम नज़र आ रहा है, जो एक अंदरूनी कैथीटर इस्तेमाल करता है। हीमोडायलिसिस का उसूल काफ़ी सीधा सा है, जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है। फ़र्ज़ करें कि 2 नदियाँ एक पतली झिल्ली से अलग हैं। एक तरफ गंदा खून है और दूसरी तरफ एक ख़ास सफाई वाला माया, जिसे डायलिसेज कहते हैं। खून से फजला निकल कर सफाई वाले माये में चला जाता है और साफ खून जिस्म में वापस भेज दिया जाता है। ये टेबल इन दोनों के दरमियान तर्ज़े ज़िंदगी के फ़र्क को वाज़ेह करता है। हीमोडायलिसिस के लिए आमतौर पर हफ्ते में कई बार डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा लचक फराहम करता है, क्योंकि ये रोज़ाना घर पर किया जा सकता है। जाहिर है, हर एक के अपने फ़ायदे और ख़तरात हैं। और आखिर में आइए गुर्दे फेल होने के बेहतरीन तवील मुद्दती हल पर बात करते हैं और गुर्दे के इलाज की टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल में एक झलक देखते हैं। उन मरीजों के लिए जो इसके अहल हैं, गुर्दे का ट्रांसप्लांट इलाज का सुनहरी मयार है। ये मुकम्मल इलाज के सबसे करीब की चीज़ है, जो मरीजों को डायलिसिस मशीन से आज़ादी और एक मामूली ज़िंदगी में वापस आने का मौका देती है। और मुस्तकबिल की बात करें तो iHemo नामी एक डिवाइस से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये एक बायोमसनूई गुर्दा है जिसे जिस्म के अंदर लगाया जा सकेगा। सोचें, ये पेचीदा डायलिसिस के अमल को एक ऐसी चीज़ बना सकता है जो जिस्म के अंदर खुद ब खुद हो, बग़ैर किसी बैरूनी मशीन के। हमारे गुर्दे हमारे पूरे जिस्म को तवाज़न में रखने के लिए खामोशी से, बग़ैर रुके काम करते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अहम आज़ा की हिफाजत और इन्हें सेहतमंद रखने को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं।